بخاری تھوڑے سامنے خطاب فرمیشن تو سارے حضرات اس نیت نال نعرے کا جواب دیو کہ اگر آپ اللہ کے رسول کا نام بلند کرسو اللہ پاک اپنی عزت کو بلند فرما چھڑسی. نعرہ تکبیر ہر کہتے آگے پھر کی گل ہے کہڑا کتنا چاہتا ہے کہ میری عزت بلند ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم. ذوق اجازت دیتا ہو تو سبھی حضرات بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا. مرحوم نوجوان محمد آصف صاحب کے لیے مظہر حسین صاحب نے اور احمد شیر صاحب نے حضور کے ذکر خیر کے جلسے کو سجایا، مجھے اور آپ کو دعوت دی. میں دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کہہ دیں. اللہ حضور کے ذکر کا صدقہ اہتمام کرنے والے دوستوں کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرما کر مرحوم محمد آصف کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرمائے. یقیناً آپ کافی دیر سے یہاں پر موجود ہیں. آپ کی خدمت میں تھوڑی خدمت دے وچ چند ضروری گزارشات پیش کرتے انشاءاللہ جلدی گفتگو نو اختتام پذیر کرنا ہے. کچھ آپ جان دیں اور جڑے نہیں جانتے انہوں نے میں عرض کر دینا. ماہ جمادی الثانی آج آخری تاریخ ہے، صحیح ہے جی. ماہ جمادی الثانی یعنی اے مہینہ جس دی آج غالباً آخری تاریخ ہے، اس مہینے نو سرکار دو عالم علیہ السلام دے نال منسوب دو عظیم ہستیاں دے نال خاص نسبت حاصل ہے. جڑا مسئلہ ہوں میں عرض کرنا چاہنا سارے سن دے پہ ہونا توجہ نال جی، مختصر میں عرض کر سا، لیکن اس واسطے تھوڑا ذہنی طور پہ اتنے موجود ہونا بڑا ضروری ہے. اس مہینے دی 20 تاریخ 20 تاریخ اور اسی مہینے دی 22 تاریخ یعنی 20 جمادی الثانی اور 22 جمادی الثانی ان دو تاریخوں بڑی خاص نسبت حاصل ہے.
حضور علیہ السلام دے یار غار اور یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اور حضور دی محبوبہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نال. بی بی پاک دی عظمت واسطے تھوڑی خدمت میں دو گلاں عرض کرنا چاہنا. دیکھو چونکہ اپنا علاقہ تو بہت سادہ ہے نا، لوگوں نو یعنی وہ ایڈی توجہ اس پاسے نہیں ہے، کوئی زیادہ سیکھنے والے پاسے یا زیادہ کوئی دین والے پاسے رغبت الا ماشاءاللہ نہیں ہے. میں تمہیں تھوڑا جہا عرض کر دینا. سرکار دو عالم علیہ السلام دی 4 صاحبزادیاں ہیں. کتنیاں؟ سارے بولو جڑے سن دے پے. حضور علیہ السلام دی کتنی شہزادیاں اور 4 ہی حضور دے صاحبزادے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے. طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم حضور دے بیٹے، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ حضور دیاں بیٹیاں. حضور دے ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے علاوہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی کل اولاد دی اما جان دا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ. یعنی حضور دے ایک شہزادے حضرت ابراہیم جڑے حضور دے بیٹے ہیں، آپ جناب ابراہیم علیہ السلام حضور دی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ دے بطن دے وچوں آن. اور جناب ابراہیم علیہ السلام دے علاوہ حضور دی کل اولاد یعنی سرکار دیاں 4 شہزادیاں اور حضور دے 3 شہزادے، کل اولاد مصطفیٰ دی اما جی دا اسم گرامی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور آپ ہی حضرت فاطمہ الزہرا دی اما جان بھی. اور اما خدیجہ پاک فرمیندین اور ویکھو سرکار دے منبر شریف والا اما خدیجہ فرمیندین کہ جس لئے میری بیٹی فاطمہ دی ولادت دا وقت آیا نا قریب، تو ظاہر اس موقع تے خاتون کلی تھوڑا جہا گھبراہٹ محسوس کر دی. اگر بیبیاں او دے نال ہون گھر والیاں خاندان والیاں تو او تھوڑا حوصلہ محسوس کر دی. اما خدیجہ فرمایا کہ جس لئے ولادت دا وقت قریب آیا تو میں محسوس کیتا کہ ہن دردے سے ولادت دا وقت قریب ہے. اما فرمیندین میں برکہ نو ام ایمن نو آپ کی کنیز نو پیغام دیتے عرب کی خواتین بھیجا، آپ دی خاندان دی خواتین بھیجا کہ ہن ولادت دا وقت قریب ہے تو تسا میرے کول آ جاؤ تاکہ اوکھے ویلے ساریاں میرے کول ہو. اما خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب وہ خاتون میری کنیز دایا ام ایمن یہ پیغام لے کر ان عرب کی خواتین کے پاس گئیں تو ان سب خواتین نے جواب دے دیا کہ خدیجہ نو جاتے آکھو کہ محمد نال نکاح کر دو یا تو ساڑھے کو پوچھا تو نہیں آ. وہ عبداللہ کا یتیم تھا، تو عرب کی مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، نہ تیرا خاندان اس سے ملتا تھا، نہ تیری برادری اس سے ملتی تھی، نہ تیرا قبیلہ اس سے ملتا تھا، اور خدیجہ نہ تیرے گھر کا ماحول اس سے ملتا تھا تو یہ بغیر پوچھیا محمد نال نکاح کر لیا ہے. آج پھر سانو سنے کے بھی گلی ہے، آج بھی محمد نو آ کے اوکھے ویلے تیرے کام آوے. سننے پہ ہونا سارے جواب لیتے آگے. اما خدیجہ پاک مزید پریشان ہو گئے. آپ فرمیندے میں حضور دی بارگاہ سے عرض کی تھی کہ سوڑے میرے کو تو خاتون کوئی نہیں ایسے، حالانکہ لوڑ ہوتی ہے بی بی دی، میرے کو تو کوئی دائی نہیں، کوئی کنیز نہیں، کوئی خادمہ نہیں، کوئی بی بی نہیں. حضور نے فرمایا خدیجہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر معاملہ فرمائے گا. اما فرمیندے بھی حضور حجرہ شریف تو باہر تشریف لے گئے تو فرمیندے میں نے دیکھا کہ 4 لمبے قد والی خواتین میرے حجرے میں اچانک موجود ہو گئی. کتنی خواتین؟ سنیو بولو تو صحیح. کتنی خواتین؟
4 خواتین، اما خدیجہ فرماتی ہیں 4 خواتین میرے حجرے میں آئیں. اب ذرا سر اٹھانا وہ خواتین کون ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اما خدیجہ فرماتی ہیں 4 خواتین میرے حجرے میں آئیں اور انہوں نے مکی لہجے میں عربی زبان میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا خدیجہ آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی بہنیں ہیں اور صرف آپ کی بہنیں نہیں، اللہ نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے. بھائی صاحب اما جی فرمائیں میں ڈر گئی کہ ان بیبیاں نے قد بھی مکے والی بیبیاں نے قدر میں برابر نہیں ہے. ان کا چہرہ مہرا، ان کی شخصیت، ان کا ڈیل ڈال وہ مکہ کی خواتین جیسا نہیں ہے. تو بول دیا عربی پہ لہجہ بھی مکی. آپ فرمائیں میں ان خواتین کو مخاطب ہوتے فرمایا بیبیوں آپ کون ہو، اپنا تعارف تو کرواؤ. اب تعارف سن لو. فرمایا پہلی خواتین بولی خدیجہ بہن پریشان نہ ہو، میرا نام ہے سارا اور میں اللہ کے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں ہوں. یہ تو انہوں نے ایک گل کاری چھڈی بھی تسا شاید دیر دے بیٹھے ہو تو مطلب یہ تو نہیں بھی تسا منہ بولو ہی نہ. سبحان اللہ. چوکھے دے بیٹھے ہو اتنے کر لیں جو بول سکتے ہو آسانی سے وہ زور سے کہو سبحان اللہ. جی اس تو پہلے کہ تمہیں یہ دساں بھائی زہرا کون ہے، یہ بھی تو دسنا تو سی نا کہ زہرا دی ماں کون ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، عظمت شہزادی رسول حضور کی بشارت ہے. دیکھو وہ کہتی ہے میں سارا ہوں اسحاق کی ماں. فرمایا اچھا. دوسری بیوی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے کلثوم اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں. تیسری خاتون سے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام ہے مریم اور میں عمران کی بیٹی ہوں اور عیسیٰ کی ماں ہوں. چوتھی خاتون سے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے آسیہ اور میں فرعون کی بیوی ہوں. فرعون بے ایمانہ خبیثہ جہنمی ہے لیکن وہ دی بیوی آسیہ خاتون وہ جنتی خاتون ہے جن جناب موسیٰ علیہ السلام دی پرورش کی تھی فرعون دے دربار دے. آسیہ پاک بی بی آسیہ آپ جنتی خاتون ہیں اور خامد دوزخی ہے فرعون. اسحاق دی اما جان سارا، عیسیٰ دی اما جان مریم، موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ کلثوم اور فرعون دی گھر والی بی بی آسیہ. اما فرمینی ہے ایک خاتون میرے سامنے بیٹھ گئی، دوسری پچھلے سائڈ پہ بیٹھ گئی، تیسری دائیں جانب، چوتھی بائیں جانب اور تھوڑی دیر بعد میری شہزادی میری نور نظر فاطمہ الزہرا میری گود دے وچ تشریف لائے. اچھا ہن اس گل تے ذرا غور فرماؤ. یہ چارے بیبیاں جیڑیاں حضرت خدیجہ پاک دی خدمت وچ آئیاں نا دائیاں بنتے شیرانی صاحب یہ 4 بیبیاں حضور علیہ السلام دی ولادت دے وقت دائیاں بنتے حضور دی اما آمنہ پاک دی خدمت دے وچ بھی آئیاں. یہی 4 خواتین. ٹھیک اچھا آپ تشریف لے آئیں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور میں یہ بھی یاد کر دوں کہ جس ویلے سرکار دو عالم علیہ السلام نے پہلا نکاح فرمایا بی بی خدیجہ پاک نے، اس ویلے میرے اور تواڈے نبی کریم علیہ السلام دی عمر شریف آئی 25 سال. کتنی؟ دب تے بولو سارے. اور بی بی خدیجہ پاک کی عمر شریف ہے 40 سال. پہلا نکاح سرکار دو عالم علیہ السلام کا. حضور 25 سال کی، اما خدیجہ 40 سال کی. اور اس بات پہ بھی غور فرماؤ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دی آیت حالی نازل نہیں ہوئی. اللہ نے
اما فاطمہ دی اما خدیجہ پاک نو اے آیت نازل ہون تو بھی پہلا مکہ دے وچ سنیو طاہرہ دے لقب تو معروف فرما چھڈے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طاہرہ قرآن نازل نہیں حالی ہویا، حالی تو 15 سال پہلے حضور دے اعلان نبوت دے طاہرہ کے لقب سے. اور ایس گل سے بھی غور فرماؤ، سورہ والضحیٰ شریف سرکار صدیق پاک بن متعلق حضور فرمائیں بھائی میرے تے جڑے احسان کیتے ہیں نا، سرکار فرمائیں میں ہر بندے دا احسان لا چھڈا ہے، لیکن ایک صدیق دے میری ذات تے ایڈے احسانن کہ صدیق دے احساناں دا بدلہ میں نہیں دے سکدا، اینو قیامت دے دیہاڑے ساری کائنات دا رب عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن اما خدیجہ پاک نے بھی تو آپ کا سارا مال حضور دے حسن سے قربان کیتا. آپ کپڑے دا کاروبار کر دیا اما خدیجہ پاک کہ دا کپڑے دا آپ دا غلام آپ دے یعنی خدام من او آپ دا کپڑا لے تے دوسرے ملکاں جاتے بیچ دے اور منافع پروفٹ لے دے اما جی دی بارگاہ پیش کر دے. بہت بڑی تاجرہ خاتون نام آپ نے بھی سارا مال حضور دی بارگاہ پیش کر چھڈیا. تے کسی شخص دے ذہن یہ نہ جاوے کہ حضور نے صدیق کے بارے فرما چھڈا ہے بھی یہ بڑے احسان ہیں تے اما خدیجہ پاک جنہ بھی آپ کا سب کچھ حضور کے قدم وچ قربان کیتا، سرکار نے انہاں بارے کچھ نہیں فرمایا. تو میری اصول پر لبن لو، احسان ہمیشہ باہر والے دی یاد رکھے جاندے، گھر والے دا کیا احسان ہوندا ہے؟ گھر والوں کا احسان مکے پہ بالکل بولو تو صحیح. سبحان اللہ. گھر والوں کا احسان نہیں ہوتا، احسان باہر والوں کا ہوتا ہے. اور تھوڑا جا فرق یہ بھی محسوس کرو، عائشہ محترم جناب صدیق اکبر نے حضور کی خدمت میں جس ویلے مال پیش کیتا، سرکار صدیق پاک کے سامنے دو راہ مال دیسا تو جنت لفظی اللہ کی رضا لفظی، انکار کر دوں گا تو خدا ناراض ہو جائے گا. جنت کی رغبت تھی اور جہنم کا خوف تھا، مصطفیٰ کا پیار تھا صدیق کے سامنے مال پیش کرنے سے. لیکن تھوڑا جا غور فرماؤ، جس لئے اما خدیجہ پاک حضور کی بارگاہ مال پیش کیتا نا، اس لئے تو نہ سزا دا چکر آ نہ جزا دا چکر آ، نہ جنت کا کوئی مسئلہ نہ کوئی جہنم کا مسئلہ کہ 15 سال بحالی حضور نے اعلان نبوت نہیں کرنا. صدیق نے مال نچھاور کیا ہے سزا و جزا کے معاملے کو سامنے رکھ کر، اور اما خدیجہ پاک مال حضور دے قدمن پیش کیتا ہے صرف حضور دے حسن دے قربان ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضور کی نشاط ہے. اور میں دونوں حدیث پاک سناواں جڑے بندے باہوش بیٹھے ہونا انہاں دا ایمان تازہ ہو سی، سنتے انہوں انشاءاللہ بڑی تازگی ملتی. حضور دی زوجہ محبوبہ زوجہ، دوسری محبوبہ زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، سرکار صدیق پاک دی شہزادی. اما عائشہ فرمائیں میں ایک دن ویڑے بیٹھی ہوں سو مدینہ منورہ دی گل ہے تے حضور تشریف لائے تے اما عائشہ فرمائیں بھائی میں حضور نو مخاطب درس کیتی سوڑیا تساں ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کیتی رکھدے ہو حضور ہر ویلے تساں، بلکہ میں دونوں حدیث پاک دے الفاظ سنے نا. اما عائشہ فرمائیں سرکار نو میں عرض کیتی سوڑیا تانوں سرخ رخسارا علی حسین بڑیا خاتون بھولدی نہیں. الفاظ موجود ہے حدیث پاک میں. اما عائشہ فرمائے حضور و سرخ رخسارا علی حسین خاتون ضعیفہ خدیجہ ہر ویلے حضور تو ذکر کرتے رہتے ہو خدیجہ دا تو خاتون بھولدی نہیں، حالانکہ اچھا تاری خدمت واسطے موجود ہے. عائشہ پاک فرمائیں نے سرکار ایک گل سنی تو حضور میرے نال جلال کا اظہار فرمایا. سرکار فرمایا عائشہ میں خدیجہ نو بھول کی نہیں سکنا، محمد کی کل اولاد دی ماں ہے. خدیجہ اس ویلے مینوں مال دیتا جس ویلے مکہ دے لوگوں مینوں محروم کر دیتا، اور خدیجہ اس ویلے میری تصدیق کی تھی جس نے مکہ دے لوگ میں محمد نو چھوٹ گئے. میں خدیجہ نو بھول کی نہیں سکنا. اور عائشہ فرمائیں حضور جدن بھی کوئی جانور ذبح کر دیا قربانی کر دیا سن دے تو عائشہ فرمائیں میں چشمدید گواہ ہاں کہ سرکار اس جانور کا گوشت
محبوب آپ کا پسندیدہ گوشت کا حصہ آپ دے ہاتھ نال کٹ کرتے گوشت دے پیس اور ٹکڑے بناتے ان بیبیاں دے گھر سرکار سپیشلی گلے ہیں جڑیاں بیبیاں اما خدیجہ پاک دیاں سہیلیاں. یہ حضور کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اما فاطمہ پاک دی اما جان ہے. جنت معلا مکہ مکرمہ دے وچ اج بھی اما جی دا مزار پر انوار قبر شریف آپ بھی موجود ہے. اچھا سنو وقت گزرتا رہا زمانہ بیتتا رہا. آخری گلا میں عرض کردا پیا. حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ اور ابھی دے پہ سارے صحابہ بیٹھے مسجد نبوی شریف میں. تو صحابہ فرماتے ایک دن سرکار دو عالم علیہ السلام حجرہ شریف جو باہر تشریف لیتے آئے. اچھا چہرہ مصطفیٰ نے دیکھا حضور کا چہرہ خوشی دی وجہ تو انار دے دانا دی طرح سرخ خوشی کے ساتھ. سرکار ممبر پہ آئے جاگ کے سن لگے آئے. سرکار میں صحابہ جانتے ہو آج میں خوش کیوں ہوں؟ حضور کیوں خوش ہیں؟ شہانی صاحب سنتے کیوں؟ سرکار نے فرمایا ہونے میرے کو جبریل آئے تے حاج صاحب جبریل دے نال ایک ایسا فرشتہ ہے جہاں نام ہے وسطائیل. یہ نام بولو میرے نال. جی میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، دوزخ دا چوکیدار فرشتہ مالک ہے، جنت دا چوکیدار فرشتہ رضوان ہے. قبر دے وچ آتے جنہ سوال جواب حساب کتاب کرنا ہے. ایک دا نام منکر ہے، دوسرے دا نام نکیر ہے. حضور فرماتے ہیں میرے کو جبریل آئے تے جبریل دے نال ایک اور فرشتہ وسطائیل. تو سرکار میں او وسطائیل آج تو پہلے زمین تے نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا ہے. صحابہ پوچھا سونے او کون ہے؟ سرکار میں جنہ چار فرشتہ اللہ دا عرش آیا ہویا ہے وسطائیل انہاں چوں دے وچوں ایک ہے. آج خاص طور سے میرے کو آیا وسطائیل. حضور کیوں آیا ہے؟ اور سنو سرکار میں نے وسطائیل میرے کو خاص پیغام لیتے ہیں کہ سونے اللہ فرمائندا ہے کہ میں تہاڈی شہزادی فاطمہ دا اور تہاڈے بھائی علی دا نکاح آسماناں تے کر چھڈا ہے تے تانوں حکم کر دینا تساں بھی دوواں دا نکاح ہن زمین تے دونوں کا نکاح آپ بھی زمین پہ کر دیں. علی پاک ہی وچ سن دے بیٹھے ہیں. سمجھتے پہ نا سوچتے پہ نا. اچھا یہ تک تصا شاید حدیث پاک سنی ہو بھائی سرکار نو اللہ پاک دا حکم آیا بھی تصا نکاح کر چھڈو. جی تھوڑی صلاح ہوئے تو میں تمہیں 3 سیکنڈ یہ دساں بھی اتلے نکاح دی کیفیت کی آئی. جی میں ایتھے واسطے نکاح دے ہوندے نا باراتی انہیں حضور فرمانے مینوں وسطائیل دسا کہ سونے تواڈے رب جڑا اتنے نکاح کیتا نا علی و زہرا دا حضور علی و فاطمہ دے نکاح دے باراتی 40,000 اللہ دے مقرب فرشتے ہیں. 40,000 فرشتے باراتی تے نکاح کہاں؟ فرمایا آدم علیہ السلام نکاح پڑھانے والے آدم علیہ السلام سے نکاح پڑھانے والے. ہوں اے گل تواڈے اور میرے واسطے آج کل دن سونے جس لیے نکاح ہو گیا نا اور ویکھو. اچھا پھر عرض کی سونے نکاح کے بعد اللہ پاک نے جنت کے چوکیدار فرشتے ایک گل ضائع نہ کریا ہے. جنت کے چوکیدار فرشتے رضوان کو اللہ نے نکاح کے بعد حکم دیتا کہ رضوان جڑا اے جنت دا درخت ہے نا جس درخت کے متعلق اللہ آدم علیہ السلام نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ آدم اس درخت کے نیڑے نہ جاویا ہے کیونکہ اس سے اللہ پاک کی انوار زیادہ. آدم علیہ السلام نو آزمائش امتحان دی خاطر اللہ پاک روکا. سرکار مینوں وسطائیل دسدا پیا کہ جس نے نکاح ہو گیا تو اللہ پاک نے جنت کے چوکیدار رضوان نو فرمایا اینا جنت دے اس درخت دے ٹہنے نو ہلا. حضور جب رضوان نے جنت کے درخت کو ہلایا اور سونے جتنی تعداد میں اس درخت کے پتے گرے سرکار سمجھتے ہیں وسطائیل دسدا پیا ہے ان پتاں دی تعداد حضور ان لوگاں دے برابر ہے جنہ لوگاں دے دل وچ اللہ نے آل محمد دی محبت پا چھڈی.
جڑے پاتر ڈٹھے نا انہاں دی تعداد ان سارے لوگاں دے برابر ہے جنہاں نے ایتھے اللہ نے نبی دی آل دا حیا دیتا ہے. گل مکی نہیں. سرکار میں نے وسائل اور بھی گل دسی ہے کہ اگر سونے ان دو شہزاداں دی اور شہزادی دی نکاح دی خوشی ہے وہ پتے رضوان نے جنت دے چوکیدار سارے ملائکہ دے وچ تقسیم کر دیتے ہیں ایک ایک پتا. اور سرکار فرمائیں قیامت کی صبح تک میں روک روک کے تاں پہ سننا تھا کہ تمہیں چنگی طرح گل پہنچ جاوے. قیامت کی صبح تک فرشتے علی اور فاطمہ دے نکاح کی خوشی دے وچ وہ پتے بطور مبارکباد فرشتے ایک دوسرے کو تقسیم کرتے رہن. اور جس ویلے قیامت آ جاتی حشر کا میدان برپا ہو جاتی تو سرکار میں قیامت کے دہاڑے اور فرشتے انہاں پتاں نو ہر اس بندے کے ہاتھ میں تھوا دے سن جس بندے کے دل میں اللہ نے میری آل دی محبت نو پائی ہے تو سرکار فرمایا انہاں لوگوں کے ہاتھ میں جو پتے تا دیتے جا سن اور صرف پتے نہ ہو سن بلکہ جس بندے کے ہاتھ میں اور فرشتہ پتا عطا فرما سکتی وہ صرف پتا نہ ہو سی جہنم تو آزادی دا ٹکٹ اللہ عطا فرما دے. وہ جہنم سے آزادی کا اور جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہوگا. وہ جنتی پتا جس پر اس شخص کا نام لکھا ہوگا. اپا سارے اس ہیں جڑے چوپو تھوڑی صلاح تک آئی نہیں انشاءاللہ بولو تو صحیح نہ پھر کمال ہے. بول سارے تو محفل گواہ اسی آپ نے کی دیتے نبی دا حیا اپنے دل وچ کوئی نہیں حضور دی آل دی شرم کوئی نہیں. سرکار فرماتے پہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ میری آل کی محبت ڈالے گا قیامت کے دن وہ فرشتہ ایک ایک پتا ہر اس بندے کو تھما دے گا اور وہ پتا صرف پتا نہیں ہوگا جہنم سے آزادی کی سند ہوگا. آخری جملہ سن لو. سرکار فرمایا علی نکاح میں تیرا کرنا ہے. علی فرماتے میں تو شرما گیا. حضور فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ. علی کھڑے ہو گئے. سیانے سے وہ روی کیا ہے. سرکار فرمایا علی تیرے نکاح کا مینوں حکم آ گیا ہے تو تیرے کو کسے کسے کرے. علی عرض کی حضور میرے کو دنیا داری دی جیڑی دولت اور مال ہے نا سونے اس دنیا داری دی دولت اور مال نو سونے تساں میں ادھر گھنا جان دیو بھی میرے کو کیسا ہے. سونے پالنا نہیں تو پتہ نہیں نے پھر بھی کیا ہے حضور گھوڑے ایک تلوار ہے ایک زیرہ ہے. سرکار میں نہیں گھوڑا بھی آپ نے کو رکھ تلوار بھی تیرا زیور ہے آپ نے کو رکھ تے زیرہ نو ہی کر بازار جا تے ویچ جڑے پیسے آون مٹھائی خوشبو تے کپڑے تے نکاح دا سامان خرید. بازار گئے 480 دینار دی علی پاک نے زیرہ بیچی. ایک اور روایت بھی ہے عثمان غنی نال مروی کہ 70,000 دینار دی عثمان غنی پاک وہ زیرہ خرید لے. زیرہ جی میں آج کل بلٹ پروف جیکٹ نہیں ہوتی جس سے گولی اثر نہیں کرتی اس دور لوہے کا یعنی وہ زیرہ ہوتی ہے جس سے تیر تلوار نیزہ بالا اثر نہیں کرتا. اچھا سنو ہو گیا نکاح ہو گیا. عثمان غنی پاک سرکار فرمایا علی زیرہ ویچ تجارت جڑے پیسے آمن نا نکاح دا سامان لینا. علی فرماتے میں عثمان غنی میرے کول ہاں تے میں عثمان غنی میں انج کرتے آپ تھوڑا جہا چھک تے آپ متوجہ کیتا تے آپ فرمایا بھی عثمان میرے کول تاں شہزادی کونین دا نکاح میرے نال پہ ہوندا ہے میرے کول تو شے ہی کوئی نہیں. عثمان غنی پاک فرمایا پریشان نہ ہو مارکیٹ ریٹ لواؤ زیرہ دا کتنا ہے. علی پاک فرمایا 480 درہم. عثمان غنی پاک فرمایا آپ بھی ریٹ لوا دے کوشش کرنے بھی 4 آنے گھٹ دے لیے. عثمان غنی پاک فرمایا جی کتنا ریٹ ہے فرمایا 480. عثمان غنی پاک دی محبت قربان جاوی آپ فرمایا 480 دا مارکیٹ ریٹ ہے 70,000 دینار دی مینوں دیسو. چٹے والا نے بزرگ بیٹھے سن جی ایک بابے مینوں آکھا جی سانو وہ ویلا بھی یاد ہے جس ویلے 5 روپے کلو دیسی گیہوں ہوندا وہ 20 سال اگے دی گل ہو سی
کہ 1500 سال پہلے 70,000 دینار کتنا ہے؟ 70,000 پیش کی علی کو، زیرہ لے لی، نکاح ہو گیا. سن دے پہ ہو تے نکاح دے بعد اس لیے صحابہ علی نے مبارکباد دیون واسطے امدے پہن ہاتھ کی چم دین مبارکباد بھی دیندے. عثمان غنی پاک بھی آئے مبارکباد دیون تے اوے زیرہ بطور تحفہ علی پاک عثمان غنی نے دوبارہ پیش فرما چکا. تے مدینہ دا ایسا ایک منافق ہے، منافق مدینہ دا، اس خبیث ایک دفعہ گلی علی پاک نے روک لیا. آخری گل، بالکل آخری گل، روک لیا. علی فرمایا ہاں منافق آ. اور دیکھو تم ایڈے شجاع ہو، بہادر ہو، ایڈے حکیم ہو، حکمت والے ہو، ایڈے علم والے ہو. منافق آندا ہے محمد دی دھی نال نکاح کرتے علی تینوں کیسا لبی؟ آپ نے فرمایا اچھا پھر؟ وہ آندا ہے میری دھی نال نکاح کرو، 70 اٹھڑیاں جہیز دیا لڑ دے، آپ کی دھی جہیز دے وچ دے دے، تیرے بوئے دے بڑے کتنے اٹھو؟ 70 اٹھ جہیز دے دھی نو دیتا، نکاح کر میری دھی نال. علی فرمایا مینوں نہ دنیا دی طلب ہے، نہ لوڑ ہے، نہ مینوں حاجت ہے. آپ جواب دیتے گئے نا. جبریل امین نے مولا علی شیر خدا نو حاطف تو آواز جبریل فرمیندے علی آسمانوں کی طرف چہرہ کر کے ذرا منظر تو دیکھو. جڑا بول سکتا ہے وہ آخری باری نیت نال بولے، لفظ آ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ذرا منظر تو دیکھو آسمان کی جانب چہرہ کر کے. علی فرماتے ہیں میں نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھایا تو فرمایا میں نے دیکھا عرش سے لے کر عرش خدا سے لے کر مدینہ منورہ فارس تک اونٹوں کی قطار زر و جواہر سے لدی ہوئی، اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک کنیز اور ایک غلام وہ موجود تھا عرش سے فرش تک. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاذا جہاز و فاطمہ تو بنت محمد، علی محمد کی تھی فاطمہ کی زہرا دا تاج ہے جڑا رب نے فاطمہ نو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، شان شہزادی رسول حضور کی مراشات ہے. فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہزادی اما فاطمہ الزہرا پاک دا اداج ہے، اے جہیز ہے فاطمہ الزہرا دا جڑا اللہ نے اما جی نو عطا فرمایا ہے. تے تس اس کمینے دے 70 اٹھاں دا خیال دل جو کس دیو. ٹھیک ہاں، لہذا شکر کری اللہ کا، اللہ پاک دا کہ رب ذوالجلال نے سانو ایڈا سونا حیا والا عقیدہ دیتا ہے. حیا والا جہدے وچ حضور دے صحابہ دا ادب بھی ہے، سرکار دی آل دا حیا بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام دی شرم بھی ہے. اللہ پاک مرحوم محمد آصف نو جنت جا عطا فرماوے، میرا اور تہاڈا خاتمہ بھی ایمان سے فرماوے، اور سرکار غوث پاک فرید پاک خواجگان دی نظر کرم بھی متوجہ فرماوے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ